السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا دن یعنی 14 جنوری کا دن شمال سے جنوبی ہندوستان میں تہواروں کا دن ہے۔ مکر سنکرانتی، پونگل سمیت بہت سے تہوار آج منائے جا رہے ہیں، لہٰذا اس سب کے بیچ جلی کٹو کا بھی ایک پروگرام ہے۔ بہت سے سیاسی واقعات بھی ان تہواروں کے سائے میں ہونے والے ہیں، جو آئندہ انتخابات کی جھلک دکھائی دیں گے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی، بی جے پی صدر جے پی نڈا اور RSS کے سربراہ موہن بھگوت آج تمل ناڈو میں ہیں، جو مختلف تقریبات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی دوران جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی نے مکر سنکرانتی، پونگل اور دیگر تمام تہواروں کے لیے اہل وطن کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آج تمل ناڈو میں سنگھ کے سربراہ موہن بھگوت بھی موجود ہیں۔ یہاں وہ پونگل فیسٹیول کے جشن میں شرکت کے لیے پہنچے۔ دہلی میں سردی کی لہر سے پورا شمالی ہندوستان سرد موسم میں مبتلا ہے۔ دہلی میں ٹھنڈ کی وجہ سے ایک بار پھر لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ جمعرات کی صبح دہلی کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ دلی میں مکر سنکرانتی کے موقع پر کڑاڑے کی سردی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 2 ڈگری تک پہنچ چکا ہے۔ اپنے بیانات کی وجہ سے ہمیشہ سر سرخیوں میں رہنے والے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ ساکشی مہاراج نے اسد الدین اویسی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اویسی نے بہار میں بی جے پی کی مدد کی تھی، اب وہ اتر پردیش میں مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بنگال میں بھی مدد کریں گے۔ لکھنؤ سے دہلی جاتے ہوئے ساکشی مہاراج نے کہا کہ خدا اتر پردیش میں اویسی کو طاقت دیں۔ اویسی نے بہار میں بی جے پی کی مدد کی، اتر پردیش میں بھی مدد کریں گے اور آنے والے دنوں میں وہ مغربی بنگال میں بھی بی جے پی کے مددگار ثابت ہوں گے۔ واضح ہے کہ اویسی نے منگل کے روز اتر پردیش میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ساکشی مہاراج نے کہا کہ اویسی بی جے پی کی مدد کر رہے ہیں۔ کووڈ-19 کے خلاف ہندوستان کی مہم میں تیزی پیدا ہو گئی ہے، جبکہ ویکسین کی خوراک لے کر طیاروں نے ملک بھر کے ایئرپورٹس میں لینڈنگ کی، جہاں سے قیمتی اشیاء کو چھوٹے شہروں اور ٹاؤنز کے لیے بھیجا گیا تاکہ 16 جنوری کو ٹیکہ اندازی کا عمل شروع کیا جا سکے۔ آسام سے گوا اور جموں کشمیر سے کیرالہ تک ویکسین کو ملک کے کونے کونے کو احتیاط اور تیزی سے منتقل کیا گیا۔ احتجاجی کسانوں نے لوہری تہوار کے موقع پر متنازع زرعی قوانین کی نقل نظر آتش کی۔ سمیگت کسان مورچہ کے پرمجیت سنگھ نے بتایا کہ صرف سنگھو سرحد پر 3 زرعی قوانین کی 1 لاکھ نقل نظر آتش کی گئی۔ ربی کی فصل کاٹنے کا تہوار لوہری پنجاب اور ہریانہ میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک درخواست پر سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی، جس میں بابری مسجد انہدام کیس میں سینئر بی جے پی قائدین ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی کے بشمول تمام 32 ملزمین کی برات کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے سماعت اس وقت ملتوی کی جب درخواست گزاروں نے اپنے کیس کی فائل سے بعض خامیوں کو ہٹانے کے لیے مزید وقت طلب کیا۔ یہ معاملہ جسٹس راکیش سریواستو کی بینچ پر پیش ہوا۔ ایودھیا کے رہنے والے حاجی محمود احمد اور سید اخلاق احمد نے 8 جنوری کو یہ درخواست داخل کی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے آج ایک اہم فیصلہ صادر کیا ہے، جس کی وجہ سے بین مذہبی شادی کرنے والے جوڑوں کو راحت مل سکتی ہے۔ ہائی کورٹ نے اتر پردیش میں نافذ لفظ جہاد آرڈیننس کے سیکشن 7 کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت 30 دن کی نوٹس دینا لازمی نہیں بلکہ اختیاری ہوگا۔ ہائی کورٹ نے آرڈیننس کے سیکشن 7 پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون سے شہریوں کی شخصی آزادی تلف ہو جاتی ہے۔ ہر سال کی طرح 2021-22 کے لیے بھی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے آج تعلیمی وظائف کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اور اب ہمیں ایسے اسکولوں کی ضرورت ہے جس میں مذہبی شناخت کے ساتھ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ بات انہوں نے آج ایک پریس ریلیز میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی وظائف کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں انتہائی مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ ہماری اس ادنی سی کوشش سے بہت سے ایسے ذہین اور محنتی بچوں کا مستقبل کسی حد تک سنور سکتا ہے جنہیں اپنی مالی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں جس طرح کی مذہبی اور نظریاتی جنگ اب شروع ہوئی ہے، اس کا مقابلہ کسی ہتھیار یا ٹیکنالوجی سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس جنگ میں سرخروئی حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اعلیٰ تعلیم سے روشناس کر کے اس سے لائق بنا دیں کہ وہ اپنے علم اور شعور کے ہتھیار سے اس نظریاتی جنگ میں مخالفین کو شکست سے دوچار کر کے کامیابی اور کامرانی کی وہ منزلیں طے کر لیں جن تک ہماری رسائی سیاسی طور پر محدود اور مشکل سے مشکل تر بنا دی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین امکان ہے کہ اتر پردیش میں مجوزہ پنچایت انتخابات میں حصہ لے گی۔ پارٹی ایک علاقائی جماعت SBSP کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے ان انتخابات میں حصہ لے گی۔ سابق ریاستی وزیر اوم پرکاش راج بھر کی زیر قیادت پارٹی SBSP بھاگیداری سنکلپ مورچے کے تحت علاقائی اور چھوٹی جماعتوں کو یکجا کر رہی ہے۔
راج بھر نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسدالدین اویسی کی پارٹی کے امیدواروں کو امکان ہے کہ پنچایت انتخابات میں مورچے کے مشترکہ امیدوار کی حیثیت سے اتارا جائے گا۔ برطانیہ کی تھنک ٹینک نے خبردار کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات دیری نہ ہونے کے باوجود آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہندوستان میں ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتی طبقات کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے نظریات کے مطابق سیکولر اور جمہوری ہندوستان کے ویژن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ اکثریتی طبقے میں عدم رواداری بڑھتی جا رہی ہے جو تشویش کا باعث ہے۔ ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان ماہ بعد بریگزٹ تعلقات کو اثر نو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے بڑے تھنک ٹینک نے حکومت برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہندوستان کو زیادہ توجہ دینے سے پہلے محتاط رہیں۔ برطانوی حکومت کو ان تعلقات کی شکل میں براہ راست قومی مفادات کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہوگا، چاہے یہ معاشی ہو یا سفارتی۔ آگے چل کر ہندوستان کے ساتھ مل کر مشکلات پیدا کریں گے۔ اتر پردیش کے بی جے پی رکن اسمبلی سنگیت سوم نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ مسلم افراد ہیں جو ملک پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ ملک کے سائنسدانوں، پولیس اور وزیر اعظم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کی عقیدت پاکستان میں ہے تو وہ پاکستان چلے جائیں۔ بی جے پی قائدین کو عوام کی برہمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسان یونین زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ہریانہ میں تقریباً 60 معاوضات میں بی جے پی اور اس کی حلیف پارٹی جنایک جنتا پارٹی کے قائدین کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جو قائدین نئے زرعی قوانین کی حمایت کر رہے ہیں انہیں معاوضات میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ویڈیو اپلوڈنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیا ہے۔ یوٹیوب نے چینل پر اپلوڈ اس ویڈیو کو بھی ہٹا دیا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے اس کی یوٹیوب کی پالیسیوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یوٹیوب نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ پالیسیوں کے خلاف مکمل معاملے کے جائزے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے چینل پر اپلوڈ کیے گئے مواد کو ہٹا دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ پہلا موقع ہے اس لیے ان کا اکاؤنٹ ابھی ایک ہفتے کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ٹویٹر نے ٹرمپ کے اکاؤنٹ پر عارضی طور پر پابندی عائد کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اپنی رخصتی سے چند روز قبل بھی ایران پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران القاعدہ کا نیا گڑھ بن چکا ہے۔ مائک پومپیو کا واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سن 2015 سے تہران حکومت اس دہشت گرد تنظیم کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت فراہم کر رہی ہے، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایک بھی ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے 1 فروری سے 9ویں جماعت سے تعلیمی اداروں کے آغاز کے سلسلے میں رہنمانہ خطوط جاری کر دیے ہیں۔ اسکولوں، جونیئر ڈگری کالجز اور پروفیشنل کالجز کے لیے کووڈ-19 قواعد کے ساتھ کلاسز کے آغاز کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسپیشل چیف سیکریٹری محکمہ تعلیم چترا رام چندرن کی جانب سے جاری کردہ رہنمانہ خطوط کے مطابق ہر ضلع میں ایجوکیشن مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اسکول اور کالجز کے آغاز کے سلسلے میں ایکشن پلان تیار کرے گی۔ ضلع کلکٹر کی صدارت میں قائم کی گئی اس کمیٹی میں مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی 18 جنوری تک اپنی سفارشات حکومت کو پیش کر دے گی جس کے مطابق اسکولوں میں کلاسز کا آغاز ہوگا۔ اسکول اور کالجز کے طلباء اور اساتذہ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی رہے گا۔ کلاس میں ہر طالب علم کے درمیان کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ حکومت نے واضح کیا کہ 9ویں جماعت سے پہلے کی کسی بھی جماعت کے لیے اسکولوں میں کلاسز کا آغاز نہیں کیا جا سکتا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے کورونا ویکسین ٹیکہ اندازی کے لیے 29,000 ورکرز کی نشاندہی کی ہے جن میں صفائی عملہ شامل ہے۔ محکمہ صحت اور خاندانی بہبود کی جانب سے رہنمانہ خطوط کی اجرائی کے بعد کارپوریشن نے ترجیحی بنیادوں پر ٹیکہ اندازی کے لیے ورکرز کا انتخاب کیا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں تقریباً 2,000 مرغیاں فوت ہو چکی ہیں۔ یہ واقعہ ضلع کے یانم پلی میں پیش آیا۔ پولٹری فارم کے مالک رام چندر گوڑ نے کہا کہ گزشتہ 4 دنوں سے اس کے پولٹری فارم میں 1-2 مرغیاں فوت ہو رہی تھی، تاہم آج ایک ساتھ تقریباً 2,000 مرغیاں فوت ہو گئی۔ اس نے برڈ فلو کا شبہ کرتے ہوئے محکمہ افزائش مویشیاں کے عہدیداروں کو اطلاع دی جس کے بعد یہ عہدیدار پولٹری فارم پہنچے اور مردہ مرغیوں کے نمونے حاصل کرتے ہوئے ان کو معائنے کے لیے لیبارٹری بھیج دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں کی کشادگی کے فیصلے سے والدین اور سرپرست مطمئن نہیں ہیں اور آن لائن سروے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ 93% اولیاء طلبہ نے بچوں کو اسکول روانہ کرنے سے احتیاط کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 4,500 اولیاء طلبہ کے اس سروے میں 93% کی جانب سے اسکولوں میں عدم صفائی کے خدشات اور طلبہ کی صحت متاثر ہونے کے خدشات کے اظہار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے کیے گئے فیصلے کا اولیاء طلبہ پر منفی اثر دیکھا جا رہا ہے، اور جو رہنمانہ خطوط حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں ان کے متعلق اولیاء طلبہ کا کہنا ہے کہ ان رہنمانہ خطوط پر عمل آوری کے متعلق وہ مطمئن نہیں ہے کیونکہ بیشتر 90% اسکولوں میں صفائی عملے کی کمی ہے اور کئی اسکولوں میں صفائی عملے کی محدود وقت کے لیے تعیناتی ہوتی ہے، اسی لیے انہیں کئی خدشات ہیں۔ حیدرآباد کے کوکٹ پلی علاقے میں چہارشنبے کے روز زلزلے کے ہلکے سے جھٹکے محسوس کیے گئے جس سے مقامی افراد میں سنسنی پھیل گئی۔
مقامی افراد نے بتایا کہ کوکٹ پلی کی ایسبسٹس کالونی میں صبح تقریباً 9:30 بجے کچھ سیکنڈز کے لیے زوردار آوازوں کے ساتھ ہلکے سے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے خوفزدہ ہو کر لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور فون کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کی خیریت معلوم کرنے لگے۔ ہلکے زلزلوں کے جھٹکوں کی خبر تیزی سے عام ہو گئی۔ اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان یا پھر کسی بھی گھر کو نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ زلزلے کے جھٹکوں کی پیمائش کرنے والے محکمے نے ہنوز اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے رجسٹرڈ وقف قبرستانوں کو تجارتی مقاصد کے لیے کرائے پر دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ نہ صرف منشاء وقف کے خلاف ہے بلکہ اس سے خبروں کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ ایک نہیں، حالیہ عرصے میں کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دانستہ طور پر وقف بورڈ کے ذمہ دار ایسا کر رہے ہیں، قبرستانوں کو تجارتی مقاصد اور دیگر سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ضلع رنگا ریڈی کے گنڈی پیٹ منڈل کوکا پیٹ میں قبرستان اور چھلا محبوب سجانی رحمۃ اللہ علیہ کی 4416 مربع گز زمین حیات انفراسٹرکچر کو ریسٹورنٹ کی تعمیر کے لیے لیز پر دے دیا گیا ہے۔ تمام قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قبرستان اور چھلے کی اراضی منشاء وقف کے خلاف ایک 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر کے لیے دی گئی ہے۔